إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے پیکرِ مصلحت ہے ہر ایک آدمی پیکرِ مصلحت ہے ہر ایک آدمی کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے محترم حضرات بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں آج کی رات رمضان کی 21ویں رات ہے اور یہ 5 طاق راتیں جو بڑی قیمتی راتیں ہیں اور جن میں سے کوئی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے ان 5 راتوں میں سے آج پہلی طاق رات ہے 21ویں طاق رات اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد گونڈہ میں ہر سال ان 5 طاق راتوں میں بیانات ہوتے ہیں
پچھلے سال بھی آپ کے درمیان میں تھا اور 27ویں تاخرات تک میں نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بیانات کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ موضوع ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی تلاش ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے، اور وہ چیز کیا ہے؟ خوشحال زندگی، ایک پیسفل لائف، ایک سکون والی زندگی، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں ڈپریشن نہ ہو، جس زندگی میں آرام ہو، سکون ہو، دل کو اطمینان ہو۔ ایسی زندگی حاصل کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف ایک مسلمان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک غیر مسلم، ایک کافر، ایک مشرک بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ پیسفل لائف گزارے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کھٹتا ہے، ٹھیلے پر سامان بیچتا ہے۔ کیوں بیچتا ہے؟ اس سخت گرمی کے موسم میں دوپہر میں جب آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ سبزی کا ٹھیلا لے کر کے، پھل کا ٹھیلا لے کر کے گلی گلی، محلے محلے کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے جاتا ہے اس کے بچوں کو آرام مل جائے، اس کی فیملی ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو سب کے لیے کامن ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک پیسفل لائف، ایک خوشحال زندگی حاصل ہو جائے۔ آج کی تقریر میں میں قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں 12 ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گا، 12 ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی میں اگر ان 12 چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو ہماری زندگی ایک پیسفل لائف بن سکتی ہے، ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ 12 باتیں جو میں بیان کروں گا یہ میرے دماغ کی اپج نہیں ہے، یہ میں اپنے دل سے بنا کے نہیں، یہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کا 14واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ غور کیجئے گا، عام طور سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو مرد کا ذکر الگ سے اور عورت کا ذکر الگ سے نہیں کرتا، اس لیے کہ شریعت کا ہر حکم اور شریعت کی ہر بات مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جہاں کوئی ڈیفرنس بیان کر دیا جائے اور جہاں یہ بتا دیا جائے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے یا یہ حکم صرف عورتوں کے لیے، وہاں کا مسئلہ الگ ہے۔ ورنہ عام طور سے طریقہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، مردوں کو بھی پڑھنا ہے عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کو بھی دینا عورتوں کو بھی دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے حج فرض ہے، مردوں کے اوپر بھی فرض، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے مینشن کر رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، من ذکر، چاہے وہ میل ہو، او انثی، چاہے وہ فیمیل ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ 2 کام اگر وہ کر لے، نیک عمل کر لے اور ایمان والا بن جائے،
یہ دو کام اگر کوئی مرد کر لے کوئی عورت کر لے, اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے, اسے ایک لگزریس زندگی عطا فرمائیں گے, اسے ایک پیسفل زندگی ہم عطا فرمائیں گے, اسے پاکیزہ زندگی ہم عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے. کیا بیٹا کچھ چاہیے؟ یہ دو چیزیں, ایمان اور نیک عمل, یہ اسلام کی نظر میں پیسفل لائف کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنا ہے, آپ کو اپنی زندگی میں ایمان لانا ہوگا, توحید لانی ہوگی. مشرک کا حال کیا ہے؟ مشرک کا حال تو یہ ہے, آج اس در پہ پڑا ہے, کل اس در پہ پڑا ہے, آج اس کی عبادت کر رہا ہے, کل اس کی عبادت کر رہا ہے, آج اس کے قصیدے گا رہا ہے, کل اس کے قصیدے گا رہا ہے. موحد کا حال تو یہ ہے, وہ 5 ٹائم کی نماز میں, ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی اللہ کے گن گاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفوں کے لائق بھی تو میرا اللہ ہے, میرا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, الرحمن الرحیم, جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے, مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مومن بھٹکتا نہیں ہے, مومن کا سینٹر ایک ہے, مومن کا ملجا اور ماوا ایک ہے. دعائے قنوت میں اللہ کے نبی سے جو الفاظ ثابت ہیں, دعائے قنوت میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تو پناہ نہ دے تو مجھ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, تو نجات نہ دے تو مجھے کوئی نجات دینے والا نہیں. مجھے پناہ اگر ملتی ہے تو تیری بارگاہ میں ملتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے تو اے اللہ تیرے در پر ملتا ہے. یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی, توحید ہونی چاہیے. اور توحید ہے اور آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو آپ کی مثال اور ہماری مثال اس پیڑ کی طرح ہے. پیڑ تو بڑا مضبوط ہے, پیڑ کے تنے تو بڑے مضبوط ہیں, پیڑ کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہیں, مگر پیڑ کے اوپر پھل موجود نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ایمان جڑ کا نام ہے, اگر ایمان تنے کا نام ہے, اگر توحید اس پیڑ کی مضبوطی کا نام ہے, تو اس کے پھل جو ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں. جب تک اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا, جب تک ہم نیک عمل نہ کریں گے, ہم اللہ کا وعدہ ہے ہم خوشحال زندگی ہم کو نہیں ملے گی. تو ایمان والا اور نیک عمل والا, یہ دو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی, اللہ کہتا ہے اسے ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ قرآن میں سورہ رعد میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں, طوبی لہم وحسن مآب, ان کو توبہ ملے گی اور ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا. یہ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے برکت, توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلیزر, خوشی. ان کو اللہ دنیا میں بھی خوشی دے گا اور جنت کا بھی ایک نام توبہ ہے. اس لیے بچی پیدا ہو تو بچی کا نام توبہ رکھ سکتے, بہت پیارا نام ہے. یہ الٹے سیدھے جو نام رکھتے ہو نا انٹرنیٹ دیکھ کر کے, وہ سب نام مت رکھا کرو. بچی پیدا ہو توبہ نام رکھو. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک عمل کریں, جو ایمان والے بن جائیں, طوبی لہم وحسن مآب, اللہ فرماتا ان کو توبہ ملے گی, ان کو جنت ملے گی اور بہترین ٹھکانہ ملے گا. دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو جنت ملے گی, بہترین ٹھکانہ ملے گا. اور اگر ایمان سے ہٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت آ جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں نام بہت کما لیں, مگر پیسفل لائف, پرسکون زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, جو میری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے, جو میرے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, ہم اس کی زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. بعض علماء نے کہا کہ زنکا, جو یہاں اللہ نے زنکا کہا, زنکا سے مراد قبر کے اندر اللہ تعالیٰ قبر کو تنگ کر دے گا.
جس انسان کی زندگی میں ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، اس کی قبر کی زندگی بھی بہت پریشانی والی، قبر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسی، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح ایک پیسفل لائف کا یہ پہلا فارمولہ ہے میرے بھائی، ایمان ہونا اور نیک عمل ہونا۔ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، اور نیک عمل کا اپوزٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام کام ہے، بدکاری ہے، غلط کام ہے۔ ان دونوں سے بچنا ہے ہمیں۔ جانتے ہو مشرک کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ سورہ حج کے اندر اللہ نے مشرک کی مثال دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا، کوئی آسمان سے گر جائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے لے کے چلے جائیں، پرندے اس کو اچک کے لے کے چلے جائیں، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو کہیں دور لے جا کر کے پھینک دے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے وہ گر کر کے پستی میں آ جاتا ہے۔ توحید آپ کو بلندی دیتی ہے میرے بھائی، توحید آپ کو ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کرتی ہے جو اپنے مالک کو پہچانتے، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے مرتے دم تک اس امانت کی حفاظت کرنا ہے میرے بھائی، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں دولت کما بھی لی تو کیا، دنیا میں نام کما بھی لیے تو کیا، اگر آخرت میں توحید نہ ہوگی تو میرے بھائی دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور دنیا سے بھکاری بن کے بھی گئے، فقر حال بن کے گئے، فقیر بن کے گئے، اور آخرت میں اگر یہ پونجی ہمارے پاس ہے، یہ کیپٹل ہے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ دنیا سے توحید کے بغیر چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں کہ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا تو لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے ان کو نہیں بچایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور نیک عمل۔ دوسری چیز، اگر آپ ایک پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے شیڈیول میں، ہماری زندگی کے شیڈیول میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے میرے بندے تو سجدہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو جتنا جھکتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم رسوا ہو جاتے ہیں، دنیا میں کسی کے آگے جھک جائیں تو ہماری ویلو کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جب اس کی بارگاہ میں جھک کر کے ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتے ہیں، اس اللہ کی بلندی کا، اس اللہ کی بزرگی کا، اس اللہ کی عظمت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہمارا مقام اور بڑھ جاتا ہے، ہماری ویلو اور بڑھ جاتی ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کے شیڈول میں شامل کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ آپ نماز سے ہٹ کر کے الگ سے سجدہ کر کے دعا کریں، اس دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز آپ پڑھیں گے آپ اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے۔
اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، نماز تمہارا سہارا بنے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصیبت میں، جب ٹینشن میں، جب پریشانی میں رہتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکون ملتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان میں مسجدوں کی انتظامیہ پریشان ہوتی ہے، ہمارے مؤذن صاحب بیچارے پریشان ہیں، اس کمرے کا مینجمنٹ کرنا، اوپر کا کرنا، ادھر کا کرنا، ادھر کا کرنا، اور رمضان کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، قدم قدم پر کرنول میں مسجدیں، قدم قدم پر آپ کے گڈھے میں مسجدیں، مسجدیں تو موجود ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے نام کے ہیں چند لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان کے بیٹے ہیں، مسلمان خاندان کے بچے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے، مگر ان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، ان کی زندگی میں نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابھی اخبار میں خبر آ جائے نبی کی توہین ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی نے نبی کی توہین کر دی، ہمارے یہ نوجوان جوش میں آ جائیں گے، صاحب ہمارے نبی کی توہین کر دیا، بڑے بڑے بینر لے کے، بڑے بڑے پوسٹر لے کے نکل جائیں گے سڑک پر، سینہ تان کے کہیں گے صاحب ہم رسول کے عاشق ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں۔ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی جا کے غور کر لینا اس نبی کی زندگی میں نماز کی کیا ویلو تھی؟ اس نبی کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، آپ کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، وما یفیض بہا لسانہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آپ کے منہ سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس سچویشن میں، اس حالت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرتے رہنا، تم نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کی فکر ہے۔ اس نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی ویلو تھی، جنگ خندق لڑی جا رہی ہے، پورے کافروں اور مشرکوں نے مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور مدینہ کو سیف کرنے کے لیے اور مدینہ کو بچانے کے لیے صحابہ کرام 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور خندق کھودی گئی ہے اور اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں، صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران، اسی سچویشن میں، انہی حالات میں عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آج اس جنگ کی وجہ سے اور ان کافروں کی وجہ سے جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ نبی کی ایک نماز چھوٹی تو نبی کے زبان سے غصے میں بد دعا نکلی ہے میرے بھائی۔ ہماری تو ان گنت نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، ہماری جاب چل رہی ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں نماز ضروری چیز ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ مکہ کی سرزمین پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ مکہ وہ آج کا مکہ تو نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور موجود ہو، جہاں بڑے بڑے ہوٹل موجود ہوں، یا زمزم کا کنواں موجود ہو۔ وہ مکہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا مکہ ہے، جہاں دور دور تک کوئی اناج کا دانہ بھی نہیں ہے، کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ اور قریب آ جائیں نا، پیچھے والوں کو تھوڑا اور آسانی ہو جائے، ادھر والے بھی تھوڑا اور آگے آ جائے، قریب آ جائے۔ وہ مکہ میرے پیارے ساتھیوں بے واد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی، ایسی جگہ تھی جہاں کوئی اناج کا دانہ نہیں، کوئی کھیتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اللہ کے حکم پر اس مکہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
ہم اور آپ ہوتے، پہلی بات تو انسان اتنے بڑے امتحان کو پار کر لے، یہی بڑی بات ہے۔ بڑی آرزو کے بعد یہ بچہ ملا ہے، بڑھاپے میں یہ سہارا ملا ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ابراہیم جب چھوڑ کے جانے لگے، ہماری ماں ہاجرہ نے کیا پوچھا تھا؟ اتنا ہی پوچھا تھا، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے شوہر آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ اس بیابان میں، اس صحرا میں، جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، اے شوہر، اے میرے ابراہیم، اے میرے سرتاج، آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں ہاجرہ نے پوچھا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عورت ایمان والی بن کے تو دکھائے، عورت اپنے ایمان کو مضبوط تو کر کے دکھائے۔ ہمیں تو عورت بڑی مضبوط نظر آتی ہے، ہم نے تو تاریخ میں جب بھی پڑھا تو سمیہ کے جیسی مضبوط عورتیں ہم کو ملتی ہیں، ہمیں مریم کے جیسی مضبوط عورتیں ملتی ہیں، اور ہمیں ہاجرہ کے جیسی مضبوط عورت ملتی ہے۔ جب اتنا سنا کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑا، ان کے سینے پر، ان کے دل میں کوئی ڈر نہ آیا، ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ آیا، بڑے اطمینان سے جواب دیا، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا آرڈر ہے آپ شوق سے چلے جائیں، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ختم نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں بھروسہ اللہ کے ساتھ۔ ہم اور آپ تو ایک دن کے ایسی زندگی کے بارے میں، ایک دن کی زندگی کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اماں ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جائیے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ دور جاتے جب بیوی بچے نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ اے اللہ میری بیوی کی حفاظت فرمانا، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دینا، اے اللہ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حرمت والے اور احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ نبیوں کی زندگی میں نماز یہ تھی میرے بھائی، ہماری زندگی میں نماز کہاں ہے؟ نماز کے بغیر آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ کبھی قرآن میں نبیوں کے واقعات پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے آپ، سورہ مریم، اس میں بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں۔ جب بھی اللہ کسی نبی کا ذکر کرتا ہے غور کیجئے گا اس نبی کی زندگی میں نماز ضرور آتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو میرے بندے اسماعیل کو، وہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ بھی نبیوں کی پہچان ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ یہ تربیت بھائی 7 سال کے بچے پر نماز فرض تو نہیں ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے، نابالغ ہے ابھی وہ بچہ، مگر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بچے کو عادی بناؤ نماز کا۔ جو بچہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کنٹینیو 3 سال جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں نماز پڑھے گا نا، جب وہ 15 سال کا 16 سال کا جوان ہو جائے گا تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ نماز کے لیے آٹومیٹک آ جائے گا مسجد۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ گھر میں جب مصلی بچھایا کریں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوا کریں، اپنی بچیوں کو بھی نماز میں شامل کر لیا کرو۔ یہ نبیوں کی پہچان ہے، یہ نبیوں کی بیویوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اوپر بھی نظر رکھتی تھیں۔ اسی رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں
جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی رات رات بھر خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر خوشحال زندگی چاہیے تو اس میں نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر ہم خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ تیسری چیز، اگر ہم ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تیسرا فارمولہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے نا میرے بھائی۔ آپ حرام طریقہ اپنا کر کے روزی کمانے کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کے مقدر سے زیادہ روزی تھوڑی مل جائے گی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے ہم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، اس کو ہم روزی دیں گے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، تقوی ہونا چاہیے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی بڑی اچھی ڈیفینیشن حضرت ابی بن کعب نے کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بھی ڈسکشن کرتے تھے اس طریقے کے میٹرز پر۔ ابی بن کعب بھی بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر تو بہرحال صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے، دوسرے نمبر پہ ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ابی بن کعب سے کہ ابی بن کعب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین حل مررت بطریق ذات شوکا، اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا اگر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو، اے امیر المومنین ایسے راستے پہ کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے فرمایا اوشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو بچا بچا کے نکلوں گا، کیونکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس جاؤں گا تو میں راستہ چل نہیں سکتا، اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا کہ اے امیر المومنین اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ زندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہر طرف شیطان کے بچھائے ہوئے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، خواہشات کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، گناہوں کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے۔ اپنے دامن کو انہی کانٹوں سے بچانے کا نام تقوی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور تقوی کا ایک بڑا آسان سا ٹرانسلیشن ہے پرہیزگاری۔ پرہیز سمجھتے ہیں؟ پرہیز، شوگر کا مریض ہے، اس کو میٹھا بہت پسند ہے، مگر ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا صاحب اگر آپ کو زندگی پیاری ہے تو میٹھا چھوڑ دیجیے۔ چکن بہت پسند ہے، ڈاکٹر نے کہا چکن نہیں کھانا آپ کو، چاول آپ کو نہیں کھانا۔ انسان کو جتنی چیزیں پسند ہے ڈاکٹر نے سب منع کر دیا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ پرہیز نہیں کرے گا، کسی دن شوگر بہت ہائی ہوا، کام ختم۔ ہماری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے، ہماری والدہ بھی شوگر کی مریضہ تھی، پرہیز کرتی تھی مگر اتنا پرہیز نہیں ہو پاتا تھا، اور جب انتقال ہوا ہماری والدہ کو تو یہ شوگر بہت زیادہ تھا۔ جب تک ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انتقال ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس میں شوگر چیک کیا تو 500 کے پار تھا شوگر۔ پرہیز، انسان اپنی صحت بچانے کے لیے پرہیز کرتا ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے پرہیز کرتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے پرہیز کرنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، تمہیں حرام سے بچنا آ جائے۔ کل رات میں ہم لوگ ہوٹل پہ رات میں کھانے پینے کے لیے نکلے تھے دوستوں کے ساتھ، رات میں واپس آئے 3 بج گیا، سوتے سوتے 3 بج گئے۔ صبح فجر کی اذان کے پہلے ہماری اہلیہ نے اٹھایا، اٹھیے، نیند بہت تگڑی لگی تھی، رات بھر جگے ہوئے تھے ہم لوگ، سویا تو ایسا سویا نیند ہی نہیں کھول رہی تھی، اور ستار بھائی کی اذان کی آواز آئی تب جا کے نیند کھلی۔ ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکا میں سحری میں۔ روزہ ہمارا لمبا ہو گیا، اب کیا کریں گے صاحب، اذان تو ہو گئی، اب تو کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے۔ ایسے ہی 14.5-15 گھنٹے کا روزہ 2 گھنٹہ اور اس میں جوڑ لو، 3 بجے سے میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن روزہ تو رکھنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، 41-42 کا پارا چل رہا ہے، پیاس سے حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے، مگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، آپ فروٹ آپ کی فریج میں رکھے ہوئے آپ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں،
عصر کی نماز میں آپ آئے, کلی کیا آپ نے, پانی آپ کے منہ میں گیا, ریٹرن آ گیا, آپ چاہتے 2-4 قطرے حلق کے اندر چلا جاتا, کون دیکھنے جاتا؟ وہاں کون سا کیمرہ لگا ہوا ہے؟ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کا تقویٰ ہے میرے بھائی, جو آپ کو اس پیاس کی کو برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, یہ رمضان کے روزے اسی لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تم حلال سے بچتے بچتے حرام سے بچنے کی ٹریننگ تم کو آ جائے. جب تم 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہو, پیاسے رہ سکتے ہو, کھانا چھوڑ سکتے ہو, پانی چھوڑ سکتے ہو, بیوی کے قریب جانا چھوڑ سکتے ہو, جب تم اپنی حلال شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام خواہشوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تقویٰ اسی کا نام ہے میرے بھائی. حرام سے بچنا, حرام سے پرہیز کرنا, دیٹ از کالڈ تقویٰ, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ پیدا کر لو, ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے بندو, اگر تم ایمان والے بن جاؤ, تم تقویٰ والے بن جاؤ, تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے, اتنی برکتیں دے دیں گے تم شمار نہیں کر سکتے, تم گن نہیں سکتے. برکت نہیں کہا اللہ نے کہا برکتیں دیں گے, برکات. اور کون سی برکت؟ آسمان کی برکت, ساری برکتیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, اللہ کہتا ہم چھپر پھاڑ کے دیں گے. تو تقویٰ والا تو بن, تو متقی تو بن, تو پرہیزگار تو بن. تو یہ تیسرا فارمولا ہے میرے بھائی, تقویٰ پیدا کرو. آج سوسائٹی میں اگر کسی چیز کا کولیپس ہے, کسی چیز کی کمی ہے, کسی چیز میں ہم ڈاؤن ہوئے تو تقویٰ میں ڈاؤن ہوئے, تقویٰ کمزور ہو گیا ہے. حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی. حضرت انس تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی, 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. ظاہر ہے انہوں نے 2 جنریشن دیکھی, صحابہ کی جنریشن بھی دیکھی, صحابہ کے بعد والی جنریشن کو بھی انہوں نے دیکھا. تو حضرت انس اپنے دور میں کہتے ہیں, یعنی آپ یہ مان لیں نبی کے انتقال کے 70 سال بعد کی بات کر رہے ہیں, 80 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. او لوگو, تم کچھ عمل ایسا کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے, تمہاری نظر میں بڑا ہلکا ہے, بڑا معمولی ہے, بڑا سمپل ہے. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. جبکہ نبی کے زندگی میں, نبی کی حیات میں ہم ان عمل کو, ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا مانتے تھے, اس کو بہت بڑا گناہ مانتے تھے, لیکن آج تم اس کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو. یعنی حضرت انس اپنے دور میں بتا رہے کہ تقویٰ کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ جو کام نبی کے دور میں ہلاک کر دینے والا مانا جاتا تھا, وہ کہہ رہے کہ آج کے دور میں سمپل ہو گیا ہے. اور آج ہم 1445 ہجری میں اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2024 میں ہم جی رہے ہیں. آج ہمارے معیار, ہمارے سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے تقویٰ کا میرے بھائیو, ہم محسوس کر سکتے ہیں. تقویٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ ابھی شیخ سدیس کا بیان آیا تھا, وہاں عمرہ ہو رہا ہے, ہر طرف کیمرے, فونز کیمرے, یا طواف اور عمرہ کی روحانیت ختم ہو گئی. بڑے بڑے پروفیشنل کیمرے لگا کر کے لوگ اپنے ایک ایکٹیویٹی کو, عمرہ کو, سعی کو, طواف کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تقویٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ تو یہ تیسری چیز ہے, تقویٰ اپنے اندر ہم پیدا کریں. تقویٰ کے بغیر ایک پیسفل لائف ہم نہیں پا سکتے میرے بھائی. چوتھی چیز, ہم سب گنہگار ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں عام طور سے وہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. میرے بندو, جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں, تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ توبہ کریں, استغفار کریں. کون سی توبہ؟ شام کو توبہ کر لیا, صبح کو توبہ توڑ دیا, وہ والی توبہ. بعض لوگ کیا ہے نا, توبہ کو بھی مذاق بنا کے رکھے. رمضان آیا, رات میں ماشاءاللہ گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں, رمضان میں پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں, تاک راتوں میں جاگ رہے ہیں, اور رمضان ختم ہوتے ہی
سارا تقوی ساری دینداری ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ جو مسجد میں پہلی صف میں نظر آتا تھا آج جو ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے پہلی لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے جب توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ ہو جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو جائے، اس کو کہتے سچی توبہ۔ اور توبہ اور استغفار اگر آپ کریں گے میرے پیارے ساتھیوں تو قرآن کے 29ویں پارے کی وہ آیت آپ یاد رکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں بھی دے گا۔ وہ دنیا جہان کی ساری دولتیں تم کو دے گا، شرط یہ تم توبہ کیا کرو، تم استغفار کیا کرو۔ اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو میرے بھائی لازم پکڑ دو۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں میں دن رات میں 70 مرتبہ اللہ سے، اور بعض روایات میں کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کا وظیفہ بن جائے، آپ کی زندگی کا شعار بن جائے، آپ کی زندگی کا نعرہ بن جائے، سلوگن بن جائے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، ہمیں ہر وقت استغفار کی ضرورت ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، 5ویں چیز، اگر آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پیسفل لائف اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، 5ویں چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو۔ جب بھی زندگی میں محسوس ہو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اللہ سے دعا کرنے کے معاملے میں کبھی سنکوچ نہ کرو۔ دنیا والوں سے بار بار مانگو گے دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے بار بار مانگو گے اللہ اور خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالی حیا والا ہے اور اللہ تعالی کرم والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالی حیا والا ہے، مگر اللہ کی حیا ویسی نہیں جیسی ہماری حیا ہے۔ ہماری حیا کبھی کبھی ہماری کمزوری بن جاتی ہے، ہمیں اپنا کوئی جائز کام بھی ہوتا ہے یا کسی سے کوئی جائز چیز بھی مانگنی ہو تو ہمیں شرم آتی ہے یار کیسے بولے، تو حیا انسان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ کی حیا کوئی اس کی کمزوری نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کی حیا کیسی ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی حیا بھی بڑی ہے۔ اللہ حیا والا ہے، اللہ کرم والا ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں میرے بھائی، وہ شاعر نے کہا ہے نا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اڑ جاتا ہے تو یہ خالی ہاتھ کبھی، یہ ریٹرن کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اس اللہ سے میرے بھائیوں دعائیں کیا کرو۔ سارے راستے جب بند ہو جائیں، جب آپ کو لگے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے، جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھنے لگے، جب آپ کو ہر طریقے سے ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ کی جانے لگے، تو یاد کر لو میرے بھائیو قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میرے بندو وہ کون سی ذات ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کی، جو مظلوم انسان کی، جو بے بس انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی، ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ جب جس کو چاہے جتنا چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، فنادا فی الظلمات، اور تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا میں کوئی انسان سروائیو نہیں کر سکتا، جی نہیں سکتا، جہاں دنیا میں کوئی انسان دوسرے کی
بات سن نہیں سکتا. وہاں پہ یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں, تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین بہت بڑا ظالم ہوں. اللہ اللہ کہتا ہے ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا. فاستجبنا لہو, ہم نے دعا کو سن لیا اور ہم نے مچھلی کو حکم دے دیا جا جیسے میرے یونس کو تو نے پیٹ میں نگلا تھا اب جا کر کے اگل دے. حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے باہر مچھلی کے پیٹ سے باہر صحیح سالم بالکل سیف باہر نکلے. اور چونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کا جو ماحول تھا ظاہر ہے اس میں بہت سارے انفیکشن ہو چکے ہوں گے ان کی باڈی پر, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کدو کا درخت اگا دیا. وہ صحرا میں اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت اگا دیا, اور کدو جو ہوتا ہے باڈی کے انفیکشن کے لیے بہت مفید چیز ہے, اس سے ان کے سارے انفیکشن دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا. تو دعا کیا کرو میرے بھائیو, کثرت سے دعا کیا کرو. آج ہمارے بہت سارے بھائی انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹے سہاروں اور جھوٹے ڈھکوسلوں سے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے. ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ صاحب اللہ ہماری کیسے سنے گا, ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ہمیں تو اللہ والوں کے در پہ جانا پڑے گا, وہ ان کی سنتا ہے اللہ, وہ تو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ان سے ہم جا کے اپنی فریاد رکھیں گے, وہ اللہ تک پہنچائیں گے. اور پھر لوگ مثال بھی دیتے ہیں, پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ملتے ہو کیا؟ سی ایم صاحب سے ملنا ہے تو سی ایم صاحب کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے, ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہے تو ایم ایل اے صاحب کے جو ان کا اسسٹنٹ ہے اس سے ملنا پڑتا ہے. ایسے تھوڑی ڈائریکٹ مل لیتے ہیں. اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اللہ سے ڈائریکٹ آپ اپنی بات رکھیں گے؟ اللہ سے بات رکھنا ہے تو اس بابا کے پاس جانا پڑے گا, اس بابا کے پاس جانا پڑے گا, اس بابا کے پاس جانا. اب یہ باباؤں کی ساری دکانیں انہی جھوٹے اگزامپل سے چل رہی ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں دوسرے پارے میں ان سارے ڈھکوسلوں کو اور ان ساری بے بنیاد باتوں کو ختم کرتا ہے. فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے نبی, اے میرے حبیب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے ان کو بتا دو میں تو قریب ہوں, میں تو اپنے بندے کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بھی, بندے میری بات تو مانے, میرے اوپر ایمان تو رکھیں. تو اللہ کی بات تو مان. بڑے افسوس کی بات ہے, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہمیں اللہ کو بھی ماننا پڑے گا اور اللہ کی بھی ماننا پڑے گا, تب اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اللہ کہتا ہے میری بات مانو اور میرے اوپر ایمان رکھو اور پھر میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ, دیکھو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. اور میں نے ابھی جمعہ کے خطبے میں جب دعا پر میں نے خطبہ دیا تو میں نے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. مسند احمد کی وہ صحیح حدیث بھی میں نے سنائی تھی. جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزیں تو گارنٹیڈ ہیں. یا تو جو دعا کر رہا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا دیتا ہے. آخرت میں وہ ہماری نیکیوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے. وہ دعا میں یہ 3 چیزیں ون آف دیم گارنٹیڈ ہیں. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو ملے گی. جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تب تو ہمیں خوب دعا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم خوب دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم خوب دعا کرو گے اللہ اکثر, تو اللہ خوب دے گا. تم جتنا مانگو گے اللہ اتنا زیادہ دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. حدیث قدسی کے وہ الفاظ یاد کرو میرے بھائیوں, جس حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو, تم سب کے سب مل کر جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب کسی میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب مجھ سے مل کے دعا کریں اور سب کی دعا کو میں قبول کر لوں, تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے سوائے اتنی جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈال کر کے واپس نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی نکلے گا سمجھو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی شان. تو میرے بھائیو دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرو. اور دعا کی جب بات آئی ہے یہ بہترین ٹائم ہے دعا کا. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب شب قدر میں کیا کریں, جاگنے والی راتوں میں کیا کریں؟ دعا کرو بھائی, یہ موقع ہے. کتنے بے اولاد جوڑے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اولاد نہیں ہو رہی, بہت علاج کرا رہے, یہ موقع ہے اللہ سے اپنی
منوانے کا رات کا ٹائم ہے، قدر کی رات ہے، طاق رات ہے، رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے. بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا رو دو میرے بھائی. سنا دو اس کو اپنے دل کا دکھڑا، سنا دو اپنے دل کی حالت، وہ اس کے سامنے اپنی کمزوری بیان کر دو. وہ سننے والا ہے میرے بھائی. یہ قبولیت کا ٹائم ہے. تہجد کی نماز کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے. رمضان کا آخری عشرہ قبولیت کا ٹائم ہے. جمعہ کا دن قبولیت کا ٹائم ہے. زمزم پینا کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے. حدیثوں میں جو قبولیت کا ٹائم بتایا گیا ہے ان قبولیت کے ٹائمز کو تلاش کرو اور اس ٹائم اللہ سے دعا کرو. 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہو، پیسفل لائف چاہتے ہو، چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے. اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، خوب نام لینا ہے، اللہ کا خوب اس کو یاد کرنا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ قرآن میں جہاں بھی ذکر کی بات کرتا ہے وہ کثیرہ کا لفظ آتا ہے. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو، بہت یاد کیا کرو. هو الذی وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. یہ اللہ نے یہ کیوں کہ خوب ذکر کیا کرو. اس لیے کہ اگر ہم اللہ کو خوب ذکر کرتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ صاحب ہم بہت یاد کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی اگر اپوزٹ میں دیکھو تو ہم تو کچھ نہیں یاد کرتے. اگر ہم ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کریں، ہماری دل کی ہر دھڑکن اگر اللہ کا ذکر کرے، تب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے میرے بھائی. اللہ کے احسانات کا ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کے شکر کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اگر جنگ کے میدان میں بھی تم کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، میرے ایمان والے بندوں کے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو انسٹاگرام کی ریل سے سکون ملتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گانوں سے اور میوزک سے اور الا بلا دنیا کی فالتو چیزوں سے سکون ملتا ہے. میرے بھائیو یہ دل مردہ ہو رہا ہے. اگر اس دل کو میوزک سے سکون مل رہا ہے، اس دل کو گانے سے سکون مل رہا ہے، اس دل کو فحش اور ولگر چیزوں سے سکون مل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل آخری سانسیں لے رہا ہے، دل مر رہا ہے، دل ختم ہو رہا ہے. دل میں دوبارہ جان پھونکنی ہے تو دل کو عادی بناؤ اللہ کے ذکر کی. اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو ایمان والوں کے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمام عمل میں سب سے بہتر ہے، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور اس سے تمہارے مقام اور مرتبے بہت بڑھ جائیں گے. وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے. اپنے دشمن سے تم جب جنگ کرتے ہو اور دشمن کو قتل کرتے ہو، جنگ کے میدان میں جب تم جہاد کرتے ہو، اس سے بھی بہتر ایک عمل ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. میرے بھائیو اللہ کی شان تو وہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ومن فیہن، آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہر جانور، ہر حیوان، ہر کیڑا، ہر مکوڑا، ہر پھول، ہر پتا، ہر ڈالی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے، ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب کائنات کی بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ہم تو جان والے ہیں، ہم تو شعور والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کی تسبیح نہ کریں اور اللہ کی پاکی بیان نہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کے کلمات اگر ہم بدنصیبوں کی زبان پر بھی جاری نہ ہو تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی،
قیامت کے دن اللہ کے میزان پر نیکیوں کی جب ہمیں ضرورت پڑے گی، اللہ کی قسم یہ زبان سے جو ہم نے 1 سیکنڈ لگا الحمدللہ کہنے میں، 1 سیکنڈ لگا سبحان اللہ کہنے میں، 1 سیکنڈ لگا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں، یہ کلمات قیامت کے دن ہمارے بڑے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ سب اللہ کے میزان کو بھر دیں گے، یہ بڑے وزنی ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو ہم لوگ اہل حدیث بولتے ہیں، حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے تو یاد کر لو، اہل حدیث تو پکے اہل حدیث بنو۔ بخاری شریف کی آخری حدیث یاد کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے۔ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 کلمے ہیں، بڑے آسان، بڑے ہلکے ہیں، مگر قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے میرے بھائیوں اللہ کے میزان عمل پر۔ تو ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز، ایک خوشحال زندگی گزارنے کا 7واں فارمولہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو میرے بھائی۔ اگر میں بولوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آج ہمارے مرد حضرات بھی کچھ کم ناشکرے نہیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ دکان بہت اچھی چل رہی ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، پوچھو ارے بھائی کیسا کام چل رہا ہے؟ ارے کیا بتائیں، کورونا کے بعد سے حالت خراب، وہاں فلسطین میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، افطار کے ٹائم ان کے پاس کھانے کو کھجور تو چھوڑو پانی نہیں ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں جب بانٹی جاتی، ویڈیو جا کے دیکھو، ایسی لوگوں کی لائن لگتی ہے۔ اللہ کی پناہ، تجھے آرام سے گھر میں بیٹھ کے فروٹ مل رہا ہے، تیرے بچے سکون سے کھا رہے ہیں اور تو ناشکری کر رہا ہے۔ ناشکری کبھی مت کرو میرے بھائی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ شکر ادا کیا کرو میرے بھائی۔ اور اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ بہت پریشان ہیں، روزی روٹی کے بڑے لالے ہیں، تو کبھی جاؤ کسی کینسر ہاسپٹل میں چلے جانا، کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو لوگ کیسا تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں وہاں۔ کبھی ممبئی کے سیفی ہاسپٹل میں جا کے دیکھو کہ بنارس سے، مئو سے، یو پی سے، بنگال سے، بہار سے اپنے مریضوں کو لوگ لے جا کر کے وہاں کتنی مجبوری میں علاج کرانے کے لیے لاکھوں روپئے گھر مکان زمین بیچ کر کے لوگ علاج کراتے ہیں۔ ان مجبوروں کی مجبوری دیکھ کر کے آپ کو احساس ہوگا یار میں تو بہت آرام سے رہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس 2 ویلر ہے، ہمارا سپنا ہوتا ہے یار 4 ویلر کیوں نہیں آ جاتی۔ جس انسان کے پاس پیر ہی نہیں ہے، جو معذور ہے دونوں پیر سے، کبھی اس کو جا کے دیکھو میرے بھائی، تیرے پیر سلامت ہیں، تو اپنی 2 ویلر پر افسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس 4 ویلر کیوں نہیں۔ شکر کرنا سیکھو میرے بھائی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے شکر کرنے کا ایک فارمولہ ہم کو کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھا کرو۔ مجھے کرنول کے لوگوں نے بتایا، یہاں کے لوگوں نے کہ یہاں شادیوں میں لڑکیوں کو سونا، بھاری بھرکم سونا دینے کا بڑا رواج ہے۔ غریب آدمی کو بھی 4 تولے 5 تولے 3 تولے سونا تو آرام سے دینا پڑتا ہے۔ کہاں سے دے گا بھائی؟ 70,000 68,000 70,000 تولہ سونے کا ریٹ چل رہا ہے، 3 تولے مطلب 2 لاکھ روپے چاہیے۔ غریب آدمی روز کنواں کھود رہا ہے، روز پانی پی رہا ہے، کہاں سے 3 لاکھ روپیہ لائے گا؟ تو صاحب اب مکان بیچ کر کے، قرضے لے کر کے، بینکوں سے لون لے کر کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فارمولہ ہمیں بتایا، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو۔ سوسائٹی میں یہ مزاج مت بناؤ کہ اس نے اپنی بیٹی کو 5 تولے سونے دیے تو ہم بھی دیں گے، یہ مزاج مت بناؤ میرے بھائیوں، یہ مزاج آپ کے سماج کو برباد کر ڈالے گا۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بہن کا شوہر پیسے والا ہے اور اس نے آپ کی بہن کو
अगर उसने 5,000 का सूट ला के दिया है तो अपने शौहर का दिल मत जलाओ कि मेरी बहन का शौहर तो उससे मोहब्बत करता है। अरे तुझे क्या पता तेरा शौहर कितनी मेहनत से पैसे कमा के लाता है। वो तेरे शौक को पूरा करने के लिए अगर किसी से कर्जा लेकर 5,000 का सूट तुझे दिला भी दे तो कल कई महीने उसे एडजस्ट करने में और उसे मैनेज करने में गुजर जाएंगे। मेरी बहनों, जिंदगी में शुक्र नाम की भी कोई चीज है। अपने शौहर के ऊपर तरस खाओ और अपने हालात पे तरस खाओ। कभी अपने से नीचे के लोगों को भी देखो, उन गरीबों के बारे में सोचो जिनकी 3-3, 4-4 बेटियां हैं, जो मजबूर हैं, उनकी शादी उनके दिमागों पर टेंशन की तरह सवार है। तेरा शौहर अगर तुझे 2,000 का सूट ला के दे रहा है तो तू शिकवा कर रही है मुझे 5,000 वाला क्यों नहीं मिल रहा है। और मेरी बहन को और मेरी जो है भाभी को और मेरी ननद को और मेरी देवरानी को, मेरी जेठानी को ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इन जाल से बाहर निकालो मेरे भाइयों अपने आप को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो। जब नीचे के लोगों को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। तो शुक्र करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथी। हजरत सुलेमान का वाकया मैंने बयान किया था 19वें पारे की तफसीर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर, परिंदों की बोली जानते हैं। चींटी, वो जब चलते हैं, चींटी अपने लश्कर, अपने साथियों से कहती है चींटी कि सुलेमान का लश्कर कहीं तुमको रौंद ना दे, जल्दी से अपने बिल में चली जाओ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये मंजर देख करके ऐसा नहीं कि उनके दिल में तकब्बुर का एहसास होता है, वो अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। आय अल्लाह, ये तो तेरा करम है, तेरा इनाम है। तूने मुझे इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की भी बोली तूने सुनने की सलाहियत दी है, इनकी बोली समझने की तूने सलाहियत दी है। आय अल्लाह, मुझे मरते दम तक इसी हाल में कायम रख कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। 8वीं चीज मेरे भाइयों, शुक्र का अपोजिट होता है सब्र। जब आपको अल्लाह ताला कोई नेमत देता है तो शुक्र का इम्तिहान होता है, और जब अल्लाह कोई नेमत ले लेता है तो सब्र का इम्तिहान होता है। अल्लाह ना करे किसी औरत का बच्चा मर जाए। बाज औरतें जब बच्चा मर जाए तो क्या बोलती हैं? जाहिर है जब बच्चे का इंतकाल होता है सबसे ज्यादा गम तो मां को ही होगा ना। तो मैंने बाज औकात देखा कि बाज माएं बड़े जज्बात में क्या कहती हैं, अल्लाह को मेरा ही बेटा लेना था, अल्लाह को मेरा ही बेटा लेना था, मेरी ही गोद उजाड़नी थी। ऐसा जुमला औरतें बोल देती हैं। खबरदार, सब्र यह है कि आप अपनी मुसीबतों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। सब्र यह है कि आपका बेटा चला गया तो आप ये कह करके सरे तस्लीम खम कर दे, अल्लाह बेटा तूने दिया था और लेने वाला भी तू है, अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, मैं तेरे फैसले पर खुश हूं अल्लाह। सब्र इसको कहते हैं मेरे भाई। हमारे नबी ने हमको शुक्र करना भी सिखाया और सब्र करना भी सिखाया। जब अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया, 8 साल के बाद आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं और आपके साथ 10,000 सहाबे किराम की फौज है। आप चाहते एक एक से बदला ले सकते थे, आप चाहते तो सीना तान के चल सकते थे, मगर हदीस के अल्फाज क्या हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सीना तान के नहीं, सीना झुका के चल रहे हैं और नजरें आपकी झुकी हुई हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप कुरान की आयतें पढ़ते हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ मेरे नबी, जब अल्लाह की मदद आ जाए, जब अल्लाह की तरफ से फतह आ जाए और लोग अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो ऐ नबी अपने रब की तस्बीह बयान करना और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करना, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ये आयतें पढ़ते हुए अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए थे। ये शुक्र का मौका था तो मेरे नबी ने शुक्र अदा किया था। और जब सब्र का मौका आया, मेरे नबी को अल्लाह ने जितने बेटे दिए सब बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। मेरे नबी को कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। फिर एक बेटा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। बड़े खुशी से सहाबा को बताया कि मैंने अपने बेटे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे इब्राहिम रखा है। अरब के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह के नबी ने बेटे को कुछ दिनों के बाद देहात में भेज दिया ताकि देहात के माहौल में वो तंदुरुस्त हो जाए और देहात में रह करके उसकी सेहत अच्छी हो जाए। बच्चा 1.5 साल का हो जाता है और देहात में रहता है। नबी के पास खबर आती है बच्चा बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी कुछ सहाबा को लेके पहुंचते हैं। अपने बीमार बच्चे को अल्लाह के नबी अपनी गोद में लेते हैं। बच्चा बुखार में लथपथ है, बीमार है, दम
ٹوٹ رہا ہے, سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اللہ کے نبی سمجھ گئے اب میرا بیٹا چند سانسوں کا مہمان ہے, چند سانسیں میرے بیٹے کی بچی ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں اور زمین پہ گرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں یہ آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کے آنسو ہے, یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے, جب اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے, اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے میرے بچے, تیری موت پر تیرا باپ صبر کرتا ہے. صبر اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. مصیبتوں میں, پریشانیوں میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا, اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھنا, اسی کا نام صبر ہے. اور اللہ قرآن میں ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں تعلیم دیتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرے بندو مصیبتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھو. صبر جو ہے آپ کو ایک خوشحال زندگی عطا کرتا ہے میرے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھو, مومن کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے. ہمارا بچہ بیمار ہوا, ہم پریشان ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, سیرپ لا کے دیا, انجیکشن لا کے دیا, ٹیبلٹ لا کے دیا, ہمیں لگا یار 1000 روپے خرچ ہو گئے. یہ 1000 روپے خرچ ہوئے نا, اس کا بھی ثواب ملے گا ہمیں. آپ گاڑی سے جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, چوٹ لگ گئی, پیر میں چوٹ لگ گئی, پیٹھ میں چوٹ لگ گئی, کمر میں چوٹ لگ گئی, آپ کو لگا میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن. مسلمان کو جو بھی چوٹ لگتی ہے, جو بھی تکلیف ہوتی ہے, جو بھی غم لاحق ہوتا ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, الا کفر اللہ بہا خطایاہ, اللہ اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بناتا ہے. اتنی مصیبت آئی اتنی ہمارے اکاؤنٹ کے گناہ کم ہو گئے, ہمارے قیامت کے دن اتنے گناہ پر ہم سے حساب کتاب کم ہوگا. میرے بھائی, اگر دنیا کی چند مصیبتوں کے بدلے اگر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صبر سے کام لو, آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی انشاءاللہ. تو یہ 8ویں چیز ہے کہ ہم صبر سے کام لیں. 9ویں چیز توکل, اللہ کے اوپر بھروسہ. اور بھروسہ کیسا کرنا, میں نے کئی بار اپنی تفسیر کے دروس میں کہا ہے. اللہ کے اوپر جب ہم بھروسے کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ دے گا. اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم پریگننسی کی حالت میں ہے, ڈیلیوری ہوئی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, کمزوری کی حالت میں ہے, جس حالت میں عورتوں کو ڈرائی فروٹس کھلائے جاتے ہیں, طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں, اللہ مریم سے کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم, اس پیڑ کو تو پکڑ کے ہلا تو تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. اللہ یہ فرشتے سے بھی تو یہ کام کروا سکتا تھا, کوئی فرشتہ آ کے پیڑ کو ہلا دیتا اور کھجور گر جاتی, مگر نہیں, اللہ نے سبق دیا کہ ہم تب دیتے ہیں جب تم حرکت کرتے ہو. توکل کرو میرے بھائیو, اپنی محنت کر کے اپنا بیسٹ دینے کے بعد, اپنی بیسٹ پرفارمنس کے بعد رزلٹ کیا ہوگا اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اس کا نام توکل ہے میرے بھائیو. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے, توکل کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی ہجرت کا سفر کر رہے ہیں, غار ثور میں اللہ کے نبی اور جو ہمارے بھائی حج کرنے عمرہ کرنے گئے ہیں, موقع ملے تو جا کے دیکھو غار ثور کی پوزیشن, اس کا لوکیشن کیا ہے. غار ثور میں اللہ کے نبی 3 دن تک تھے اپنے دوست کے ساتھ, ابو بکر صدیق کے ساتھ. غار ثور میں اللہ کے نبی پہنچے ہوئے ہیں, تلاش کرنے والے غار ثور کے قریب پہنچ گئے. سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لانے پر 100 اونٹوں کا انعام ہے. دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم تو پکڑ دیے جائیں گے, ہم تو گرفتار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بڑے آرام سے جواب دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر ڈرو نہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم 2 نہیں, ہمارے ساتھ تیسری بھی ذات اللہ کی ہے. اے ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے بھروسہ. جب زندگی میں کرٹیکل سے کرٹیکل سچویشن ہو,
نازک سے نازک حالات ہوں، جب حالات بالکل آپ کے خلاف ہوں، تب بھی اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اس کا نام توکل ہے۔ اس کے بعد 10ویں چیز میرے بھائیوں، قناعت۔ اللہ نے جو دے دیا اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اس لیے کہ آپ کی ساری وشز پوری ہو جائیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اڈانی اور امبانی بنا دیا جائے تب بھی آپ سوچیں گے یار کچھ اور مل جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، سونے کے 2 پہاڑ دے دیا جائیں تو اس کا پیٹ بھر نہیں جائے گا، وہ کہے گا یار تیسری بھی مل جائے، لو کان لابتغى ثالثا، تیسری کی تمنا کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے لالچ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک زندہ ہے انسان، وشیز، آرزوئیں، تمنائیں، ڈیزائرز، خواہشات پیچھے لگی رہیں گی۔ وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جب تک دم نہیں نکل جائے گا خواہشیں پوری نہیں ہوں گی میرے بھائی۔ تو قناعت کرنا سیکھو، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا سیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، 3 چیزیں جس کو مل جائیں وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من اسلم، جو مسلمان ہے، جو انسان مسلمان ہے، وہ رزق کفافا، اور اتنی روزی اس کو مل گئی کہ اس کے بال بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں کہ بھاجی کھا رہے ہیں کہ سبزی کھا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا اللہ کے نبی نے۔ اگر پیٹ بھر کے نارمل کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ کے بچے سکون سے کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ کو قناعت کی اگر اللہ نے توفیق دے دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ تو یہ قناعت جو ہوتی ہے، سیٹسفیکشن، اللہ نے جو دیا ہے اس پر سیٹسفائیڈ رہو میرے بھائی، اس پر مطمئن رہو، اس پر قناعت اپنے اندر پیدا کرو۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا کیسے کیسے لوگوں کی موت ہوئی۔ اگر کورونا کے مشکل دور میں بھی آپ بچ گئے اور 1445 ہجری کا رمضان آپ کو ملا اور آج 21ویں رمضان کی طاق رات آپ صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ ورنہ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے اور آج بھی دیکھتے ہیں، آج بیماری کی خبر آتی ہے، کل انتقال کی خبر آتی ہے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو کسی بڑی ڈیسیز سے، بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں جس کو مل جائیں سمجھو پوری کائنات مل گئی۔ آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں آرام سے ہو۔ وہاں فلسطین میں لوگ بیٹھے ہیں اور ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، کب اسکول پر ہو جائے، کب ہاسپٹل پر ہو جائے، کب بچوں پر ہو جائے، کب بڑوں پر ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی۔ لیکن آپ اپنے گھر میں آرام سے ہیں، چین سے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو انسان آرام سے اپنے گھر میں ہے، عندہ قوت یومہ، اور 24 گھنٹے کی خوراک کا انتظام ہے اس کے پاس، 24 گھنٹے سے آگے کا نہیں، صرف 24 گھنٹے کا انتظام ہے آپ کے پاس، اور آپ صحت مند ہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھو کائنات کی ساری دولت آپ کو مل گئی۔ بہت ٹینشن کی زندگی مت گزارو میرے بھائی، آگے کیا ہوگا، آگے کا اللہ مالک ہے۔ اپنے بھوشیہ کے بارے میں سوچ کر کے، اپنے کل کے بارے میں سوچ کر کے اپنے آج کو برباد مت کرو، اپنے آج کو سکون کے ساتھ گزارو۔ آج بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ آرام اور سکون سے ہم جی رہے، کل کا اللہ مالک ہے، ہم سے بھی بہت زیادہ پریشانی میں دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہے 10ویں چیز۔ اب 11 اور 12 سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، وقت کافی لے لیا آپ کا میں نے۔ 11ویں چیز ہے میرے بھائیوں، اگر ایک پیسفل لائف گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے کم نہیں تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے میرے بھائی۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں، کام آؤ۔ دولت اگر آپ کے پاس ہے، دولت کے ذریعے کام آؤ، ڈاکٹر ہو، لوگوں کا علاج کر کے کام آؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو سماج میں اسٹیٹس دیا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربتن، جو کسی مسلمان کی کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا۔
آج آپ اپنے کسی بھائی کے کام آئیں گے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کے کام آئے گا. آج کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن جب آپ کو پردے کی ضرورت ہوگی اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، خدمت خلق کرو. نبی کی سیرت کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے، نبی دوسروں کے کام آتے تھے، نبی بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے کام آتے تھے. آپ کی دولت اگر آپ کے گھر میں بہترین ٹائلز بچھانے پر خرچ ہو رہی ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے پر خرچ ہو رہی ہے، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر زندگی اپنی اور اپنی فیملی صرف انہی کی بھلائی چاہنے کا نام نہیں ہے. اپنے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کرو میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا روشن کرو. آج مسلمان اگر واقعی میں اپنے نبی کی سیرت پر صحیح طریقے سے عمل کرے، مسلمانوں کو لے کر کے جو سوچ ہے دنیا کی وہ بدل سکتی ہے انشاءاللہ. اور آخری چیز میرے بھائیوں، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو، کینہ اور کپٹ سے پاک رکھو. اگر ایک پرسکون زندگی چاہتے ہو، حسد مت کرو میرے بھائی. کسی کو دولت ملی اس کے مقدر سے ملی، کسی کو نام ملا اس کے مقدر سے ملا. آپ کی زندگی میں آپ کے مقدر میں دولت ہوگی، وہ ملے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد کرنا جائز نہیں ہے، لا حسدا، حسد کرنا جائز نہیں ہے الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں سے حسد کر سکتے ہیں. رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک وہ انسان ہے جس کے پاس علم ہے اور رات دن اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، علم کی تبلیغ کرتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے، اس سے حسد کر سکتے ہیں. یہ نیا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، ابھی آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب بیان کرے حسد کرنا جائز ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ. حسد کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، اس کا نام حسد ہے. اور غبطہ کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ تمنا کرے کہ اے اللہ اس کو ملی ہے مجھ کو بھی مل جائے. تو یہ ہے غبطہ اور یہ جائز ہے. مگر دو چیزوں میں غبطہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے اور دو چیزوں میں غبطہ کرنا چاہیے. دو چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب کرنی چاہیے. ایک تو وہ جس کے پاس علم ہے اور اپنے علم کا صحیح یوز کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں آرزو پیدا ہو کہ اللہ کاش مجھے بھی علم ملا ہوتا اور میں بھی تیرے علم کو پھیلاتا. اور دوسرا جس کو مال ملا ہو اور مال کو اللہ کی راہ میں دن اور رات خرچ کر رہا ہے، آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے اللہ مجھے بھی مالدار بنا دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. تو یہ دو لوگ ہیں جس سے غبطہ کرنا چاہیے. باقی حسد کسی سے بھی جائز نہیں، حسد کرنا حرام ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد آپ کے گناہوں کو، آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے استرا جو ہوتا ہے بالوں کو مٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، ویسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. اور اسی لیے ایمان والوں کی ایک دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی حسد نہ ہو، کوئی جلن نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو. ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں، یہ 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 12 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. رب العالمین ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری آج کی تاخرات میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں یا کریں گے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. ہمارے جو بھائی اور بہن اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو اپنا اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اب تک جو تراویح پڑھی ہے، جو بھی روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مدرسوں کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی توحید کی عظمت پیدا کر دے، اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کے صحابہ کی اور اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، لالچ سے بچائے، حسد سے بچائے. رب العالمین آج کی اس رات میں
جو دعا تیرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے ہم وہی دعا تجھ سے کرتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم کو بھی تو معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، ہم سب کو قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے خلاف پلاننگ کرنے والے اور ان کے خون کی ہولی کھیلنے والے اور ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی دست غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ وہ مجبور ہیں تو ان کا تعاون فرما، وہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام فرما، وہ پیاسے ہیں ان کے پانی کا انتظام فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جس طریقے سے ہم عبادتوں کو سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو بھی عبادتوں کو سکون سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن لوگوں کی سازشوں سے وہ آج ان پریشانیوں میں پڑے ہیں، اے اللہ ان مکاروں اور ان فریبیوں اور ان سازشیوں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی میں ہم سب کو کم از کم ایک بار اپنے پاک گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کے شہر کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بھائی ہم میں سے حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو اس کی توفیق دے دے، اتنی مالی طاقت دے دے، جسمانی طاقت دے دے کہ وہ یہ فریضہ بھی انجام دے سکیں۔ جن کے والدین اے اللہ باحیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین ایمان اور توحید پر دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔